بھارت کے اندر جناب بھارتیوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کی جانب سے, اپنے میڈیا کی جانب. کیا پاکستان نئے میزائلز خریدنے لگا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے. ملک ریاض صاحب شاید پتہ نہیں واپس آنے لگے ہیں, اور ملک ریاض صاحب کی پتہ نہیں شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے, اور وہ شاید پتہ نہیں وعدہ معاف گواہ بننے لگے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی قسم کی ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں اہم ترین خبریں جو ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. آج عمران خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے. آج ان کا ملاقات کا دن ہوتا ہے, منگل کا دن ہے, اور اس سلسلے میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اسلام آباد سے بڑی ایک حیران کن خبر جو ہے وہ آ رہی ہے ججز کے حوالے سے. خبر آ رہی ہے کہ جناب ججز کے اگینسٹ جو ہے کوئی ریفرنس دائر کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بڑی اہم خبر ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے اندر جناب بھارتیوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کی جانب سے, اپنے میڈیا کی جانب سے. یہ خبر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان نئے میزائلز خریدنے لگا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو آج جناب عمران خان صاحب سے ان کے وکلا کی ملاقات کا دن ہے, اور اس سلسلے میں یہ فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. فہرست میں بیرسٹر گوہر علی خان, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان صفدر, نعیم حیدر پنچوتا, نیاز اللہ نیازی اور ظہیر عباس جو ہیں ان کے نام اس فہرست میں شامل ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ فیملی کے سے بھی ملاقات کا یہ دن ہے. ان کی بہنیں علیمہ خان, نورین نیازی اور عظمیٰ خان کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا اگر ان کو ملنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن لیٹس سی کہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں. عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے جو ہے وہ کل ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 دن سے زیادہ قید کاٹ چکے ہیں. انہیں اپنے وکلا تک رسائی نہیں دی جا رہی, اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں, ہم بچوں سے مکمل طور پر کٹ چکے ہیں, اور ذاتی معالج تک کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے. یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایسے شخص کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی, جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی ہے. یہ ان کے بیٹے کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک آج جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, جسٹس ڈوگر, ان کا کل رات کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا گیا تھا, اور اب جو ہے وہ آج اپنے باقاعدہ طور پہ عہدے کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے. اس سے پہلے وہ قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے, لیکن اب یہ ان کی جب سینیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے اور ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے, تو اب وہ اپنے عہدے کا آج جو ہے باقاعدہ حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور خبریں ہیں اس کے مطابق جناب عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی, جن کا بھی میں آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا, ان کا نام بھی ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں ایون دو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی. انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا, وہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کل کے پرسوں کے اپنے ویلاگ میں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے شدید قسم کی تنقید کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب آج کی جو حالت ہے, پی ٹی آئی کی جو حالت ہے, اس کے اندر اس لیڈرشپ کا بھی جو ہے بہت قصور ہے. تو کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں وہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی قیادت 8 فروری کے بعد لوگوں کو نہیں نکال سکی. 8 فروری کو ثابت ہو گیا ورکرز جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی قیادت عوام کو بانی کے لیے باہر نہیں لا سکی. لیڈ کرنا لیڈرشپ کا کام ہے, وہ کیوں لیڈ نہیں کر رہی, آنے والے دنوں میں بڑے فیصلے ہوں گے, یہ انہوں نے فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے. جو انٹرنل پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر انہوں نے بھی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کے بعد بہت سی چیزیں, میں نے ان سے بیسیکلی سوال کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جس قسم کی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہ رہی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ اب مجھے جو کم از کم آج کل کی صورتحال ہے پی ٹی آئی کی, مجھے تو خود اس پہ بہت سویر ڈاؤٹس ہیں. ایون دو ان کے اپنے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی بہت دور ہے. خاص طور پہ میں بار بار کہتا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے نا کہ آن گراؤنڈ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اطہر کاظمی صاحب جو ہے کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں. ایک تو بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ موسم ہے. آج کل مانسون کا سیزن ہے, بارشوں کا سیزن ہے, ہبس کا سیزن ہے. اس سیزن میں جو ہے ویسے ہی کوئی احتجاج کرنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ ہبس کی وجہ سے ظاہری بات ہے لوگوں کے لیے اتنی دیر تک جو ہے باہر رہنا بہت مشکل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے پارٹی کے انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا میٹر ہے. تو شیر افضل مروت صاحب بھی جو ہے وہ کچھ اس پہ اسی طرح ہی کامنٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا 26 نومبر کے بعد بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں, پی ٹی آئی میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں, میڈیا پر آ کر ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے بلبوتے پر لوگوں کو نکالنا مشکل ہوگا. جب بھی پی ٹی آئی کی میٹنگز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے یہ لوگ لڑ پڑتے ہیں.
گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, تحریک چلانا مشکل ہوگا, حالات سازگار نہیں. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے تحریک مؤخر کر دیں گے. اگر احتجاج کے لیے نکلے بھی تو اس بار اٹک کا پل جو ہے وہ نہیں کراس کر پائیں گے. خواجہ آصف صاحب کل رات کو محمد مالک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ ویسے تو وہ بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی چیلنج کرتے ہیں کہ جناب میری حکومت کو گرا کے دکھائے. تو کیا ملنے کے اندر بھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کی یہی لینگویج ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور کی 2-3 گفتگو کا میں عینی شاہد ہوں. میں آپ کو قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ گفتگو نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بحیثیت ڈیفنس منسٹر کے جتنی انہوں نے کی. یہ پورا کا پورا مکھن کا ٹرک لے کر آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, اور وزیر اعظم کو کہنا پڑا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ گنڈا پور صاحب آپ کی گفتگو سن کر جو خوشی ہو رہی ہے یہ گفتگو تو باقی 3 چیف منسٹرز نہیں کر رہے جو آپ کر رہے ہیں. تو سوال ہوا کہ اندر کچھ بات کرتے ہیں اور باہر کچھ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بہروپی ہیں ان شارٹ. علی امین جیسے لوگوں کی گفتگو پر ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ یقین نہیں کرتی. تو گنڈا پور صاحب کے پھر یہ تو کمال ہے نا, مطلب اگر 2-3 مختلف روپ اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو پھر تو بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو پچھلے چند دنوں سے چل رہی ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, اور وہ ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب, انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے. اب ظاہری بات ہے بینگ اے جرنلسٹ ہم نے بھی سوچا کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈگنگ کی جائے, اور اعلیٰ ترین مطلب جو ذرائع ہیں جہاں تک مطلب پہنچ ہوتی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں تک جو ہے اس چیز کو میں نے چیک کیا کہ جی کیا کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارے ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں فخر دورانی صاحب انہوں نے بھی اس کے بارے میں ایک تھیوری پیش کی کہ جی وہ کوئی کنالز کا چکر تھا, شاید اس وجہ سے کوئی تلخیاں ہو گئی ہوں. لیکن اب میں آپ کو مطلب یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے سے صرف چند گھنٹے پہلے جو آخری رپورٹ کم از کم میرے پاس آئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ایسا کوئی پلان نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. موجودہ سیٹ اپ جس طرح بنا ہوا ہے, موجودہ سیٹ اپ کے جتنے پرزے جہاں جہاں پہ موجود ہیں, یہ نظام انہی پرزوں کی بنیاد کے اوپر اور انہی پرزوں کے سہارے ویسے ہی چلے گا. صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف, چیف جسٹس, نئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ویسے ہی آپریٹ کریں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو ابھی تک کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, یا کوئی اس قسم کی کوئی اٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اچھا جی, اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک نئی جو ہے وہ ریل پیل سٹارٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب شاید پتہ نہیں واپس آنے لگے ہیں, اور ملک ریاض صاحب کی پتہ نہیں شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے, اور وہ شاید پتہ نہیں وعدہ معاف گواہ بننے لگے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ کل شیرز مروت صاحب سے بھی جو ہے اس سلسلے میں کسی جرنلسٹ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی. لیکن اب اس سلسلے میں بھی ہم نے اپنے کبوتر اڑائے اور ملک ریاض صاحب کے حوالے سے بھی پوچھا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جنرل حمید گل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے پوری ایک ٹویٹ کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے پورا ایک سینیریو بلڈ کیا. انہوں نے کہا جی وہ 15 جولائی کو واپس آ رہے ہیں, کراچی لینڈ کریں گے, اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اس میں چھتر چھایا میں ہوں گے, اور کلیئرنس ملنے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے, اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے چلیں گے. لیکن اب میں آپ کو جو چیز میں آپ کو کلیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی ملک ریاض کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ڈیل نہیں ہے, اور ملک ریاض کے اگینسٹ جو ہے آلریڈی کیسز جو ہیں وہ کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. عدالتی سمنس کی تعمیل نہ کرنے کے اوپر وہ آلریڈی ایک اشتہاری مجرم ہے, اور انہیں اس وقت ریڈ وارنٹس کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی, فریبی سرگرمیوں کی وجہ سے ملک ریاض ریاست اور پاکستان کے عوام کے اربوں روپے کے اس وقت مقروض ہیں. ایک اور جو بیچ میں ایک خبر آئی تھی کہ جناب ان کی جانب سے جو ہے وہ کوئی لیٹر شیٹر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. جی بالکل, یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, لیٹر جو ہے وہ بالکل لکھا گیا تھا, اور خبر یہ آئی تھی کہ جناب وہ آرمی چیف کو لیٹر لکھا گیا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان لیٹرز کا بالکل وہی حال ہوا ہے, اس کا وہی نتیجہ نکلا ہے جو عمران خان صاحب کے لیٹرز کا نکلا تھا. آپ کو یاد ہوگا نا, عمران خان صاحب نے بھی آرمی چیف کو لیٹر لکھے تھے, تو کیا ہوا تھا, وہ لیٹر کو جو ہے وہ آگے بھیج دیا گیا تھا کہ جناب ہمارا ان چیزوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ملک ریاض نے جو خط لکھے ہیں میری اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے کہ انہیں آگے بھیج دیا گیا کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی آیا تھا کہ جناب کو ملک ریاض صاحب نے جو ہے وہ جو شہداء ہیں, پاک افواج کے جو شہداء ہیں, ان کے لیے کوئی پتہ نہیں 3000 کنال زمین جو ہے وہ آفر کی ہے. تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی خبر آئی ہے کہ ادارے کی جانب سے کلیئر کٹ یہ کہہ دیا گیا کہ جناب
جو شہداء کے لیے زمینیں ہوتی ہیں یا ڈونیشنز ہوتی ہیں وہ کسی اس طرح انڈیویجول سے جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی، یہاں تک کہ ریٹائرڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں لی جا سکتی، اگر وہ بھی کوئی ڈونیٹ کرنا چاہیں تو نہیں لی جا سکتی، یا تو فوج جو ہے وہ اپنے انتظام کے ذریعے ان کے لیے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں، یا پھر حکومت کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے، یا پھر کوئی سرونگ آفیسر اگر ہو وہ اگر کچھ ڈونیٹ کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا تاثر دے دینا کہ جناب کو 3000 کنال جو ہے وہ اس کا لالچ دے کے یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے گی، ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں وہ عمران خان صاحب کا لیٹر چونکہ ذہن میں آ رہا تھا تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی ایبسولوٹلی ناٹ ہے، کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ ملک ریاض کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ کہنے والے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایکچولی ایک اور بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت شدید فائنینشیل کرنچ کے اندر بھی چل رہا ہے الیجڈلی، اور وہاں پہ انتظامی طور پہ بڑی جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ آلریڈی باہر UAE کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہاں پہ شروع کر رہے ہیں، تو ان کی گڈ ول کو کریٹ کرنے کی خاطر بیسکلی مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈیلیبریٹلی ان خطوط کے ذریعے جو ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے۔ وہ جس طرح ایک پاکستان کی پولیٹکس میں ایک مشہور وہ ہے نا جملہ کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے، تو ملک ریاض صاحب کے ذریعے جو ہے وہ بیسکلی ایک یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے، انہاں دی کوئی گل نہیں ہوئی ہے۔ مطلب میں اگر کیٹیگوریکلی آپ کو کہوں انہاں دی کوئی کسی قسم دی کوئی گل بات جڑی ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک یہ کلپ جو ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بڑا کل سے وائرل ہوا ہے، اور معاملہ اس کا یہ ہے کہ کل جو ہے وہ تقریباً شام کو 5:44 کے اوپر جو ہے وہ وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی جو ہے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو PTV نے ان کو براہ راست جو ہے وہ کٹ کیا ہوا تھا۔ اب اس موقع کے اوپر جو ہے راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے سگریٹ نکالی، اور سگریٹ نکال کے جو ہے وہ انہوں نے لگائی اور لائٹر سے جلا کے جو ہے وہیں پہ انہوں نے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کٹ ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید امیر مقام کی رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس ہے، کیمرہ انہی کے اوپر جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہے، میں فریم میں آؤں گا ہی نہیں۔ تو لیکن چاہے وہ فریم میں آئیں یا نہ آئیں، مطلب کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ اگر ایک پریس کانفرنس میں بیٹھیں تو آپ وہاں پہ سوٹا لگانا شروع کر دیں، مطلب حیرانگی کی بات ہے۔ جبکہ آج کل کے اس دور کے اندر جو ہے وہ اسموکنگ کو ویسے ہی جو ہے بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو لائیو مطلب پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اس طرح سگریٹ پیا جا رہا ہو، آئی ایم شاکڈ۔ تو سم ون نیڈس ٹو ٹیل ہم، اگر کم از کم اور کچھ نہیں تو وہیں پہ کوئی بیٹھ کے ان کو بتا دیتا کہ بھائی آپ لائیو کٹ ہوئے ہیں، آپ نظر آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، اسٹاپ اسموکنگ۔ بہرحال اس کے علاوہ کل ایک واقعہ پیش آیا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے جو صاحبزادے ہیں جنید صفدر، ان کی سیکیورٹی گاڑی کے اوپر جو ہے جوہر ٹاؤن میں ٹریفک پولیس نے کالے شیشے لگانے کے اوپر جو ہے چلان کیا۔ جنید صفدر نے ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر چلان کو خوش دلی سے قبول کیا اور وہ اسے بھرنے پر بھی رضامند ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ٹریفک وارڈن نے معمول کی چیکنگ کے دوران گاڑی کو روکا اور قانون کی خلاف ورزی پر جو ہے وہ کارروائی کی گئی۔ تو مریم نواز نے جو ہے وہ بیٹے جنید صفدر کی سیکیورٹی گاڑی کا چلان کرنے والی پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ انہوں نے پولیس ٹیم کے انچارج شاہزیب، اہلکاروں پرویز حیدر اور مجاہد کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا ہے۔ چلان تو کر دیا، مجھے یہ نہیں پتا کہ کالے شیشوں کے اوپر سے کالا پیپر بھی اتارا گیا یا نہیں اتارا گیا، کیونکہ عام لوگوں کی جب گاڑیاں روکی جاتی ہیں تو پھر بڑی بروٹلی جو ہے ان سے کہا جاتا ہے جی کاغذ بھی لو تھے ادھروں نہیں تانوں جان دینا۔ تو آئی ڈونٹ نو وہ کاغذ اتارے کہ نہیں اتارے یا خالی صرف چلان ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی مثال ہے، میرے خیال میں ٹریفک پولیس والوں نے اچھی مثال دی ہے۔ اللہ کرے یہ اہلکار جو ہیں ان کی نوکریاں اسی لیے برقرار رہیں، یہ نہ ہو کہ کل کو پھر یہ نشانہ بن جائیں کسی بدلے کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ، کچھ ذرا بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی آتے ہیں۔ جو چینی وزارت خارجہ ہے ان کی ترجمان ماؤ ننگ نے یہ پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چین ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات کو صحیح طریقے سے طے کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل راہول آر سنگھ کے گزشتہ ہفتے کے تبصرے کے آپریشن سندور کے دوران ہندوستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین کا بھی سامنا کیا۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر جو چینی وزارت خارجہ ہے ان کی ترجمان نے کہا کہ I don't know the specific situation you mentioned. What I want to tell you is that China and Pakistan are traditionally friendly neighbors. Defense and security cooperation is part of the normal cooperation between the two countries, not for third parties. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو آپس میں پاکستان کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہے، ہماری دوستی ہے، ٹریڈیشنل جو ہے روایتی ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ۔ ہماری ڈیفنس کی کوپریشن اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا تیسری کسی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری ویسی ان کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان ایسے پڑوسی ہیں جنہیں دور نہیں کیا جا سکتا. وہ چین کے اہم پڑوسی بھی ہیں. ایک عرصے سے چین نے ہندوستان اور پاکستان میں حالات کی ترقی کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے, فعال طور پر امن مذاکرات کو قائل کیا ہے اور اسے فروغ دیا ہے اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھا ہے. تو چائنا کی طرف سے جو ہے وہ یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ میں ایک India.com کے اوپر یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, جو کہ بیسکلی انڈینز کو جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے خبر جو ہے وہ بنائی گئی ہے. لکھا ہے جی, آپریشن سندور, انڈیا یوز اسپیشل ٹیکنیک ٹو فول پاکستان, US فائٹر پائلٹ میکس اسٹننگ ریویلیشنز. اچھا, مطلب کوٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ US فائٹر پائلٹ کو. US فائٹر پائلٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپریشن سندور کس طرح ہوا ہے. مطلب آپ صرف اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ امریکہ کا فائٹر پائلٹ کو اس کو کوٹیشن اس کی لے کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور میں انڈینز نے کیا کیا. اور بابا, آپ نے اگر کروانا ہی ہے, اگر اتنا بڑا کلیم اب جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں, اگر آپ نے کروانا ہی ہے تو کم از کم اپنے ایئر چیف کے تھرو ہی کروا لیں, یا اپنی جو ایئر فورس ہے اس کے ترجمان کے ذریعے کروائیں. US پائلٹ کو کوٹ کروا رہے ہیں. اچھا, اس نے کہا کیا ہے پورے کالم کے اندر, میں نے آرٹیکل یہ پڑھا ہے, اس میں کہتا ہے جی کہ انہوں نے کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جناب جو انڈین تھے نا, انڈین جو ایئر فورس تھی, اس نے بڑے طریقے سے جناب پاکستانیوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا بنا ہوا جو ہے ایک ایکس گارڈ فائبر آپٹک ٹوئڈ ڈیکوائے کہ ایک جعلی قسم کا جو ہے وہ سینسر لگایا, اور وہ جو ہے وہ تار کے ساتھ جو ہے وہ جہاز کے پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور جو میزائلز ہیں نا وہ جا کے اس کو ٹکراتے ہیں, جہاز کو نہیں ٹکراتے, اس کو ٹکراتے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کو جو ہے وہ ہم نے بیوقوف بنایا ہے. اچھا, یہ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی پاکستان کو نہیں بیوقوف بنا رہے, یہ بیسکلی اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ گدھے ہیں, یہ بیوقوف ہیں, ان کو جو بھی آپ ڈالیں گے نا یہ خچر کی طرح چر 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 کر کے کھانا شروع ہو جائیں گے. مطلب انہوں نے بیوقوف سمجھا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر ڈاگ فائٹس ہوتی ہیں, پوری دنیا کے اندر ہر قسم کے جہازوں کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کہیں پہ آج تک یہ چیز استعمال نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے استعمال کر لی اور انہوں نے جناب. او بابا, اگر اتنی بات تھی تو آپ کے لوگ جو ہیں وہ کھل کے بولیں, کہہ دینا نہیں جی ہمارا کوئی بھی جہاز نہیں گرا. آپ کے جب وہ چیف سے پوچھا جاتا ہے, اس سے بات کی جاتی ہے, وہ یا باقی جنرلز وغیرہ سے بات کی جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں دس از ناٹ امپورٹنٹ کہ کتنے جہاز گرے. آپ اسٹریٹ فارورڈ کہیں کہ نہیں گرے. اگر واقعی ڈیکوائز استعمال کیے ہوئے تھے جو یہ امریکن سو کالڈ امریکن پائلٹ کو کلیم کر رہا ہے, تو پھر آپ کا وہ جو ترجمان ہے فوج کا, وہ کیوں یہ کلیم کر رہا ہے, وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اسے تو نہیں کہنا چاہیے, اسے کلیئر کٹ کہنا چاہیے ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ کتنے جہاز گر گئے؟ تو پھر یہ بیان دینے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سو بس کریں, مطلب انڈینز کو بیوقوف, بیکاز یو ڈونٹ ہیو این آنسر, آپ کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے دینے کے لیے, تو اب اس قسم کی بیوقوفوں والی حرکتیں جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جناب شیئر کرنا ہے, ایک انڈین کرکٹر کے اوپر جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگے ہیں, اس کے اگینسٹ FIR کٹ گئی ہے, اور جنسی زیادتی اور اس قسم کے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف الزامات لگے ہیں. تو وہ جو انڈین کرکٹر ہے وہ جناب اس کا تعلق ہے رائل چیلنجرز بنگلور سے, اور اس کا نام ہے یش دیال. اس کے اوپر جو ہے وہ الیج مینٹل اینڈ فزیکل ایکسپلائٹیشن آف غازی آباد کی ایک خاتون ہے, اس نے یہ الزامات جو ہیں وہ اس کے اوپر لگائے ہیں. اتر پردیش پولیس نے جو ہے وہ غازی آباد کی اس خاتون کی جانب سے دھوکہ دہی, جسمانی استحصال اور ذہنی طور پر ہراساں کرنے کے سنگین الزامات کے بعد کرکٹر یش دیال کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا ہے. FIR کے مطابق خاتون نے الزام لگایا ہے کہ دیال, جس کے ساتھ اس نے 5 سال کے تعلقات میں ہونے کا دعویٰ کیا, نے شادی کے جھوٹے وعدے کے تحت جذباتی, ذہنی اور جسمانی طور پر اس کا استحصال کیا ہے. اور شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب اس نے دیال سے اس کے مبینہ دھوکہ دہی اور دوسری خواتین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال کیا تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد اس نے مبینہ طور پر خواتین کی ہیلپ لائن 181 کے اوپر کال کی, لیکن پولیس اسٹیشن کی سطح پر اس کی شکایت کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے وہ اس معاملے کو وزیر اعلیٰ کے دفتر تک لے گئی. اس کی شکایت کے جواب میں پولیس نے انکوائری شروع کی اور تصدیقی شواہد اور خاتون کی گواہی کا حوالہ دیتے ہوئے باضابطہ طور پہ اس انڈین کرکٹر کے اگینسٹ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آ رہی ہے وہ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا نامی ایک ویب سائٹ ہے, اس نے یہ خبر دی ہے. ظاہری بات ہے, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ان کنفرم سورسز سے خبر آ رہی ہے, ہم ویب سائٹ کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں.
وہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اعلیٰ ترین فضائی جو سربراہ ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، جو ابھی امریکہ کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کا یہ جو دورہ تھا اس دوران انہوں نے F-16 کے بیڑے کے لیے ایڈوانس میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. یعنی کہ F-16 کے اوپر لگنے والے جو میزائلز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے گفتگو ہوئی ہے امریکہ کے اندر. اور وہ یہ ویب سائٹ اپنے پاکستانی دفاعی ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ F-16 طیاروں کے اوپر جو پرانے نسب میزائلز ہیں AIM-120C5 ان میزائلوں کو تبدیل کر کے AIM-120D AMRAAM میزائل جو ہے اس کی سب سے جدید جو شکل ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے پاکستان، اور اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ سے بات چیت ہوئی ہے. اور بیسکلی یہ وہ میزائل ہے جو امریکہ اور نیٹو کے جو جہاز ہیں، جو فائٹر پائلٹس ہیں، ان کے اندر یہی میزائل جو ہے استعمال ہوتا ہے. اس کی جو AIM-120D جو ہے اس کے مار کرنے کی جو حد ہے وہ 160 کلومیٹر، یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے. جس طرح PL-15 میزائل ہے، چینی میزائل ہے، اسی طرح یہ بھی بیونڈ ویژول رینج ہے. 160 کلومیٹر تک جو ہے یہ مار کر سکتا ہے. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی اس کا GPS مضبوط گائیڈنس مہیا کرتا ہے، خاص طور پہ جب دشمن طیارے الیکٹرانک جیمنگ کا استعمال کر رہے ہوں. اگر پاکستان یہ میزائل حاصل کرتا ہے تو اس سے بھارتی فضائی برتری کو دھچکا پہنچے گا. اور دفاعی ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کو یہ میزائل مل جاتا ہے تو بھارت اپنی ایسٹرا مارک 2 میزائل کی تیاری تیز کر سکتا ہے، یا اپنے رافیل طیاروں کے لیے میٹیور میزائل کی مزید خریداری کے اوپر بھی غور کر سکتا ہے. یہ ممکنہ معاہدہ چین کے ساتھ پاکستان کے دفاعی تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، خاص طور پہ جب JF-17 بلاک 3 طیارے مستقبل میں چینی PL-15 BVR میزائل سے لیس ہونے کی راہ پر ہیں، جو کہ AIM-120D کا براہ راست حریف ہے. اگر AIM-120D کی خریداری کی منظوری واشنگٹن سے مل جاتی ہے تو یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیچیدہ مگر پائیدار سیکیورٹی تعلقات کی تصدیق ہوگی. سو لیٹس سی کہ پاکستان یہ خبر کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہ ویب سائٹ جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اپنے F-16 کے جو طیارے ہیں ان کو اس طرح اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے ان نئے میزائلز کو لگا کے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.